سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلوات بڑا بلند اور مقدس نام ہے، ایک زبان آواز دو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. پیش خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. دعا ہے بانیان کا یہ صفحہ اللہ کا اہتمام کریم ہدایت اپنی بارگاہ میں قبول منظور. جتنے صاحبان بلا وضع صفحہ اللہ بھی موجود ہیں، یہ آج مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیدہ کلام قدم قدم پہ اجر عظیم عطا. جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت میں کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے بیٹا، ٹھیک ہو بیٹھے، تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے اس کاروان کو کس روش اقرار پہ لے کے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. بس مختصر سی آتی ہے، دو جملے فضائل کے اور دو ہی فکری مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے یہ جو 5 نام میرے دوستوں میں نے تلاوت کیے، اگر تو دل ہے تو میں 2 جملے پڑھ دوں. اگر آپ نے اسی طرح ادھر ادھر ہی دیکھتے رہنا ہے تو پھر میرے دوستوں میں نے قرآن سمجھ کے تلاوت کی ہے. یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے، یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے. ان 5 کے بڑے عجیب اور کمال رشتے ہیں اس وحدہ لا شریک کے ساتھ. پتہ کون کون سے بڑے عجیب اور کمال رشتے ان 5 کے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ. رشتے یہ ہیں کہ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ. توجہ، دیکھتا وہ ہے، دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ. سنتا وہ ہے، کان یہ. عربی میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر. درود پڑھنے مل کے بابا
ویسے یار آپ لوگوں کو بھی چاہیے کم از کم ایک مومن تو ساتھ ملا کے لایا کریں، ورنہ میں اس کے کچھ نہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا، میں باقی سب سے نہیں کہہ رہا، کم از کم ایک آپ کے گھروں میں اور مرد نہیں، کم از کم ایک مومن عزادار تو ساتھ لایا کریں۔ ہم نے خود ہی کی رونق بڑھانی ہوتی ہے۔ سید آنے کا تو اتنا ہی کام ہے نا، اس نے صف اعضاء بچھا دی ہے، ممبر لگا دی ہے، لنگر بنا دی ہے اور سارے انتظامات کر دیے، باقی مجمع تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو لائیں، بچوں کو لائیں۔ آپ کو دیکھ کے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں رونق زیادہ ہونی چاہیے؟ کچھ کام آپ کے ذمہ بھی ہے نا، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، بھائی سب کو لایا کریں، شباب وغیرہ جتنے بھائی ہوتے ہیں سب عزاداری میں لایا کریں گا، کیوں نہیں لاتے آپ؟ چلو جتنے آ سکتے ہیں اتنے تو لائیں، جتنے گھر میں اتنے تو لائیں، اور پھر ان ایام میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے۔ وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، زندگی اتنی مصروف ہے، لیکن یہ چیز بھی تو ضروری ہے، کیونکہ مذہب کی جو ایک ہی طریقے سے مذہب دنیا میں کامیاب ہے۔ اکثر ایسے مذاہب ہیں جن کی بنیاد اور بقا دونوں کمزور ہیں، یعنی مذہب وہ چلتا ہے جس کی بنیاد بھی مضبوط ہے، بقا بھی مضبوط ہے۔ ادیان عالم میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے مذاہب ہیں جن کی بنیاد مضبوط ہے، بقا کمزور ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے مذاہب ہیں جن کی بنیاد کمزور ہے، بقا مضبوط ہے۔ جن کی بنیاد ہی کمزور ہو، عمارت کیسے کھڑی ہو، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ واحد کائنات عالم میں مذہب شیعہ ہے جس کی بنیاد بھی مضبوط ہے، جس کی بقا بھی مضبوط ہے۔ اب بول پڑھو گے تو پھر عبارت میں لطف آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کو ولایت علی کہتے ہیں، بقا کو عزاداری کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تو جتنی بقا مضبوط ہوگی اتنی بنیاد مضبوط ہوگی، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بقا اور مذاہب جو ہے پھر آگے پھیلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو ہمارا مذہب ہے اس کی بنیاد ولایت علی ہے اور بقا عزاداری حسین۔ اب بقا پہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، بنیاد پہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ چلو ایک جملہ میں آپ کی خدمت ایمانی کے حوالے کروں۔ بقا کے لیے عزاداری اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ہر معصوم کا آپ کو فرمان ملے گا، جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں عبادت چھوڑ دو۔ توجہ، مثلا ماں نماز پڑھ رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، بچہ رینگتے رینگتے آگ کے قریب جا رہا ہے، شریعت کہتی ہے نماز چھوڑو، بچے کی جان بچاؤ۔ یعنی جان بچانے کا حکم ہے، عبادت چھوڑ کر، عبادت چھوڑ دو، جان بچاؤ۔ لیکن عزاداری اتنی ضروری ہے، ہر معصوم کہتا ہے جتنا جان کو خطرہ ہو جان قربان کرو، عزاداری وفا کرو۔ ٹھیک ہے؟ آج تو کوئی پابندی نہیں ہے، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک فکرہ میں اور عرض کر دوں۔ ایک جواہر الایقان کتاب ہے آپ کے مذہب شیعہ کی، جواہر الایقان، اس میں آپ کے شیعہ مذہب کے ایک عالم نے ایک بڑا ہی پیارا اور عجیب فکرہ لکھا، دیگر عبادتوں میں اور عزاداری میں فرق بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیگر عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اختر شادی، یہ ہوں 1,00,000 سال کی۔ اب فتویٰ دینا ہے تو جواہر الایقان والے پہ دینا، میں تو وہاں سے پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ دیگر عبادتیں ہوں 1,00,000 سال کی اور عزاداری ہو صرف 1 گھنٹے کی، عزاداری کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! اے کاش ہمیں اس عزاداری کے تقدس کا فرق پتہ لگ جائے، عزت پتہ لگ جائے۔ امام حسین آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں، یہی 5 اللہ کا نور ہیں۔
یہی 5 اللہ کا ظہور ہے، اور ان 5 کے بڑے کمال رشتے ہیں اس وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ بس آخری جملہ فضائل کا، اور اسی پہ پھر میں 2 جملے مصائب کی عرض کر دوں گا۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، اختر صاحب جی، سنتا وہ ہے، کان یہ ہے۔ عربی میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر، سننے والے کو کہتے ہیں سمیع، یعنی جو دیکھے اسے بصیر کہتے ہیں، سننے والے کو کہتے ہیں ناصر بھائی بصیر، سمیع، سننے والا سمیع، دیکھنے والا بصیر۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ ہیں، سنتا وہ ہے، کان یہ ہیں۔ فکرہ بدل دوں، یہ آنکھیں نہ ہوتی وہ بصیر نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ کان نہ ہوتے وہ سمیع نہ ہوتا۔ چلو بول پڑے تو ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو فکرے مل جائیں گے کہ اللہ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہتے ہیں میری عبادت اور کر۔ کیوں؟ جو بندہ میری عبادت زیادہ کرے گا میں اس بندے کی آنکھ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ میرے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاؤں گا۔ پتر جان سمجھ آ رہی؟ میں اللہ اس بندے کے کان بن جاؤں گا، میں اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاؤں گا۔ مالک کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی آوازیں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ دیکھے گا تو میرے ذریعے، وہ سنے گا تو میرے ذریعے، وہ کچھ کرے گا تو میرے ذریعے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، میں فکرہ عرض کر کے آگے اپنی منزل کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ جس کے ذریعے بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بس اللہ 2 محرم کا دن ہے، اور آج کا دن پتہ کیا ہے؟ آج کربلا کا غریب کربلا میں پہنچ گیا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ خیمے لگائے تھے نا عباس نے کربلا کی سرزمین پر، کیسے عباس خیمے لگائے تھے؟ عباس ابن علی نے درود پڑھ کے، درود پڑھتا جاتا تھا اور علی کی بیٹی کا خیمہ نصب کرتا جاتا تھا۔ اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا نا، امت نے شام غریباں قرآن پڑھ کے جلا دیا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سیدو غیر سیدو، چلو رو پڑے ہو تو فکر عرض کرتا ہوں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں تھا، 2 فکر غریب کی تیاری کے پڑھوں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی حسین کے دین پر کوئی خطرہ تھا۔ حسین کے دین پر کوئی خطرہ نہیں کہ جب 9 لاکھ پیاسی تلوار ایک سجدہ نہ روک سکی۔ سمجھا کرو بات کو، وزن کیا کرو۔ جب 9 لاکھ پیاسی تلوار شادی ایک سجدہ نہ روک سکی، اس کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا؟ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر۔ ہم ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی نہ سمجھتے اگر حسین سجدہ نہ کرتا۔ سیدو غیر سیدو، تیرا میرا دین بچانے کے لیے 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ اس معصومہ سے حسین کو پیار نہیں تھا؟ اور 7 سالہ ضعیفہ میں نے پڑھ دی۔ کوئی 7 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے سر کے بال سفید ہو؟ لیکن یہ آل محمد کا گھر ہے جہاں بے موسم ضعیف آپ کو بڑے ملیں گے۔ کوئی 18 سال کا ضعیف ہے، کوئی 24 سال کا ضعیف ہے، کوئی 7 سال کے ضعیف ہیں رونے والا، اور ایک بچی میں نے ایسی دیکھی جس کی زندگی بہت تھوڑی تھی، دکھ بڑے تھے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ محمد کی بیٹی ضعیف، حسین کی بیٹیاں ضعیف، لیکن فرق بڑا ہے۔
محمد کی بیٹی کو بابا کے صحابی بوڑھا کر گئے، چھڑکیاں اتنی کھائیں بطول نے دربار میں، رونے والوں، اور سغرا کو اکبر کی جدائی کھا گئی۔ لیکن جو حسین کی 4 سالہ ضعیفہ ہے نا، اسے شیور کے تماچے بوڑھا۔ عظم اللہ حضورکم، اگر تو رونے آیا ہے تو فکرہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ تیرا کیا خیال ہے حسین کو اس بچی سے پیار نہیں تھا؟ اور علماء و ذاکرین پڑھ دیتے ہیں اس لیے سغرا کو گھر چھوڑ گئے حسین کہ شکل بطول سے ملتی تھی۔ لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں یہ باتیں، لیکن میرا ذہن نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساتھ جا رہی ہے وہ بھی بطول سے کم، وہ بھی تو بطول جیسی ہے نا۔ کیوں چھوڑ کے گیا حسین؟ سیدو غیر سیدو، یہ راز امام وقت آ کے بیان کریں گے۔ اللہ کرے میں اگلا جملہ سمجھا سکوں۔ پیار اتنا تھا اس بیمار بچی سے اشرف بھائی کہ جب 2 میل قافلہ کربلا سے باہر، وطن سے مدینے سے باہر گیا ہے نا، حسین آواز ہے کہ کہتے عباس جی میرا مولا، بہن کے محمل کے ساتھ قافلہ رکھ، گھوڑا رکھ، میں ذرا پلٹ کے بیمار کا حال دیکھ۔ اب جو حسین عزادارو پلٹے ہیں نا، گھوڑے سے اترے، آہستہ آہستہ کربلا کا غریب چلا، قدموں پہ قدم رکھتے آہستہ آہستہ حسین چلے۔ دروازہ نہیں کھولا، اندر دہلیز سے جھانک کے کوئی منظر دیکھا، کوئی ایسا قیامت کا منظر تھا۔ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رو پڑا۔ کیا منظر تھا؟ گھر کی دیواریں تھی، سغرا کا ماتھا، جہاں ماتھا ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بغیر میں کہاں کیسے جی سکوں۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سیدو غیر سیدو، ہو گئی تیاری حسین کی۔ اب محمل آ کے بیٹھے ہیں نا۔ چلو ایک جملہ میں تمہاری محبت کے حوالے اور کروں، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ جب دربار سے حسین پلٹے تھے نا، دشمن کے دربار سے آ کے سیدہ سے کہا علی کی بیٹی کمینے نے مدینہ چھڑوا دیا ہے، بیعت مانتا تھا، میں نے بیعت نہیں کی۔ تو علی کی بیٹی آواز دے کے کہتے ہیں حسین کب کی تیاری ہے؟ بہن تیار کھڑی ہے۔ سیدو غیر سیدو، اب بہن اور بھائی نے اپنے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا۔ بھائی اپنا لشکر گنواتا ہے، بہن اپنا سامان گنواتی ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بہن میرے ساتھ ہے عباس۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے میرے ساتھ ہے رقیہ۔ جملہ سنو گے نیاز حسین؟ شبیر کی آواز آئی اماں کی چاہیے میں نانا کا دین بچانے کے لیے غازی کے 2 بازو قربان کروں گا۔ بی بی رو کے کہتے ہیں حسین تو کرے گا 2 بازو قربان۔ ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، حسین تو دے گا 2 بازو، میرے ساتھ ہوں گے 64 فوجی، ان کے ہوں گے 128 بازو۔ حسین تو 2 بازو دے گا، میں 128 بازو دوں گی۔ اب مرضی تیرے قاتلوں کی، چاہے کاٹ لے چاہے باندھ لے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سیدو غیر سیدو، بس حسین کی ہو گئی ہے نا تیاری۔ اب تو چلا ہے حسین وطن سے، چلنے لگا، ہر بی بی محمل میں سوار ہونے لگی۔ قرآن نے اپنی اپنی آیتیں اٹھا کے محملوں میں بٹھانا شروع کی۔ سیدو غیر سیدو، ہر بی بی اپنے گھر کا تالا لگاتی ہے، چابی سغرا کے حوالے کرتی ہے۔ سغرا کے سامنے چابیوں کا ڈھیر لگتا آیا، ہر بی بی چابی رکھ کے کہتی ہے سغرا اللہ کے حوالے۔ سیدو غیر سیدو، آخر میں ایک بی بی بچ گئی، میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا، اکیلی نہیں تھی، ہاتھوں پہ 9 دن کا علی اسلم تھا۔ کوشش کر لینا، رو لینا، کل کا گریہ اسے نصیب ہوگا جس کی زندگی باقی ہوگی۔ سیدو غیر سیدو، ایک قدم علی اصغر کی ماں آگے رکھتی ہے، ایک قدم پیچھے رکھتی ہے۔ غریب کربلا کی آواز ہے جب آپ نہیں جانا چاہتی تو میری بہنیں تھک گئی ہیں۔ سیدو غیر سیدو، جب یہ کہا نا میری بہنیں تھک گئی ہیں، سیدہ رباب کی آواز ہے مولا میری مجبوری بڑی بن گئی ہے، سامنے وہ بیٹھی ہے جسے ماں بن کے پالتی رہی، میں بھی گزر گئی تو سغرا کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سیدو غیر سیدو، غریب کی آواز ہے سامان میں کرتا ہوں، میری پوسٹ کا سہارا لے کے گزر جا۔ رونے والا حسین بیٹی کے قریب آ کے بیٹھے نا، باپ اور بیٹی کرنے لگے آپس میں گفتگو۔
حسین نے اشارہ کیا رباب میرے پیچھے سے گزر جا. چابی سغرا کے پاس رکھ کے نا آہستہ سے گزرنے لگی. جناب سغرا کی پڑی ہے نگاہ, دوڑ کے ماں کے قریب آ کے کہتی ہے اماں تیری تو میں کچھ نہیں لگتی, اماں جسے چھپا کے لے جا رہی ہو یہ تو میرا کچھ لگتا ہے. سیدو غیر سیدو آوازی اماں اسے تو مجھے ملا دی جا. رونے والا 9 دن کا بھائی جو بیمار بہن کے ہاتھوں پہ آیا ہے نا, اب سغرا نے اصغر کو سینے سے لگایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور ایک ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اماں جاؤ فی امان اللہ, اللہ تمہارے راستے اور سفر خیریت فرمائے. اور سیدو غیر سیدو جناب رباب کی آوازیں لا اصغر مجھے دے, پھر ہم جاتے ہیں. بیمار آواز دے کے کہتے ہیں نہیں اماں اصغر تو میں نہیں دوں گی, اصغر تو رہے گا میرے پاس. بی بی کی آوازیں سغرا 9 دن کا بچہ ہے, ماں کے بغیر کیسے رہے گا. بی بی تڑپ کے کہتی اماں میں کائنات کو کھلانے والے کی بیٹی ہوں, فکر نہ کر, اصغر کی پرورش جانے میں سغرا جانوں. اور سیدو غیر سیدو کوئی قیامت کا منظر بن گیا. ماں چھوڑنا نہیں چاہتی, بہن دینا نہیں چاہتی. یہ منظر دہلیز سے جناب عباس نے دیکھا. ایک قدموں پہ ہاتھ جا کے نا حسین کے رکھ کے رو کے کہتے ہیں مولا 2 میں سے ایک مر جائے گی, یا اصغر کی ماں مر جائے گی یا اکبر کے حصے کی بہن مر جائے گی. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. اور سیدو غیر سیدو حسین قریب آئے نا, سغرا کے سر پہ بوسہ دے کے آواز دے کے کہا بیٹا ہم تیرے 2 لمحوں کے مہمان, بیٹا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرتا ہے. سیدو غیر سیدو جناب سغرا کی آوازی بابا اصغر جو میرے پاس رکتا ہے, پھر اماں کیوں لے جانا چاہتی ہے. رونے والوں غریب کی آواز سغرا اجازت دے, ایک کوشش تیرا بابا کر دیکھے. اگر سغرا اصغر آ گیا میرے پاس پھر تو نہیں روکے گی, اگر اصغر رہا تیرے پاس تو وعدہ ہوا میں خالی دامن لے کے چلا جاؤں گا. اور سیدو غیر سیدو بیمار نے جب یہ سنا نا, اصغر کے لب قریب کر کے نا بیمار نے ایک بات کی ہے, اصغر اکبر نے تو میرا مان رکھا نہیں, تو بہن کو اکیلا چھوڑ کے نہ جا. رونے والوں یہ کہنا تھا. جناب علی اصغر نے بہن کے گلے میں بازو کی گرفت کو مضبوط کر لیا. اور سیدو غیر سیدو حسین نے بازو دراز نہیں کیے, صرف جھک کے اصغر کے کان پہ ایک جملہ کہا ہے. تڑپ کے اصغر باپ کے ہاتھوں پہ آ گیا. رونے والوں حسین اصغر کو لے کے چل پڑے نا. بیمار تڑپ کے کہتی ہے بابا اجاڑ کے تو جا رہا ہے, بتا تو صحیح میرے بھائی کے کان میں کہا کیا ہے. حسین آواز دے کے کہتے صرف میں نے ایک جملہ کہا ہے, اصغر تو بہن کے پاس رکتا ہے, بتا تو صحیح تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. اصغر میں قبر کس کی بناؤں گا, اصغر نیزے کی انی سے برآمد کون. سیا بسم اللہ بسم اللہ. چلو رو پڑے ہو, گریا بلند ہو گیا. ایک جملہ اور سن لو. رونے والوں محمل تیار ہو گئے. عباس کے رونے کی آواز آئی. حسین نے پوچھا غازی کیوں روتے ہو. اور سیدو غیر سیدو غازی رو کے کہتا ہے مولا مجبوری بڑی بن گئی ہے, وہ جس کا نام نہیں لکھا تھا نا وہ محمل میں سوار ہوئی بیٹھی. آواز آئی غازی پھر اتار نہ سغرا کو, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا تیرا حکم خدا ہے, لیکن منت کرتا ہوں مجھے نہ بھیج. میں نے پہلے نام نہیں لکھا, اب میں محمل سے اتاروں بیمار کا کلیجہ پھٹ جائے گا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں تو چچا ہو کے نہیں اتار سکتا, میں اجڑی کا بابا ہو کے کیسے اتاروں. اور رونے والوں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں میری غربت کا پرسہ مجھے دے, میں تیری غربت کا پرسہ دیتا ہوں. چند منٹ گزرے دونوں بھائیوں کو روتے ہوئے, اور رونے والوں شام کی ملکہ دونوں بھائیوں کے قریب آ کے نہ دونوں کو علیحدہ کیا. ایک ہاتھ غازی کے سینے پہ, ایک ہاتھ حسین کے سینے پہ. آواز آئی نہ تو اتار نہ غازی تو اتار, مشورہ میں دیتی ہوں آج سغرا کو وہ اتارے جس کے حصے کی بہن ہے. اور رونے والا علی اکبر جو محمل کے قریب آئے نا, اکبر نے بھائی جان کہا کچھ نہیں ہے, صرف سغرا کے محمل کے ساتھ پوسٹ لگا کے اکبر رو رو کے زاروں کے تار آنسو بہانے لگا. سغرا نے جو دیکھا نا علی اکبر کو روتے ہوئے, اور رونے والوں کھڑے ہوئے اونٹ سے بیمار زمین پہ گر پڑی. رو کے کہتی ہے تو نہ رو, ہجر جانے میں بیمار جانو. آواز ہی تو نہ رو, یہ خالی حویلی جانے میں سغرا جانو. اور رونے والا اب جو سواریاں گزرنے لگی ہے نا, بیمار بیٹھی ہے دہلیز میں. جناب ام سلمہ بتاتی جا رہی ہے سغرا دعا کر, اب تیرے بابا کا گھوڑا گزر رہا ہے.
سغرا دعا کر اب قاسم کی سواری جا رہی ہے، سغرا دعا کر اب عباس کا گھوڑا گزر رہا ہے، سغرا دعا کر مسلم ابن عقیل جا رہا ہے، سغرا دعا کر مولا سجاد جا رہے ہیں، سغرا دعا کر اونا محمد کی سواریاں گزر رہی ہیں، اور سید و غیر سید و آخر میں ایک سواری آئی ہے، اور رونے والا جب کہا نا سغرا دعا کر علی اکبر گزر رہا ہے، بیمار تڑپ کے کھڑی ہو گئی، آواز دے کے کہتی اماں اکبر سے کہے ایک دفعہ گھوڑے سے اترا، اور رونے والوں گھوڑے سے جو اکبر اترے ہیں نا، بیمار نے سار کی چادر اتار کے زمین پہ رکھی، اور رونے والے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی، آواز اکبر چھوڑ کے تو جا رہے مٹی پہ قدموں کے نشان تو لگا جا، اکبر میں تیرے قدموں کے نشان پہ رخسار رکھ کے تیرا انتظار کرتی رہوں گی، ماتم میں